بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ دروس احیاء العلوم، آج ہمارا درس نمبر 175 ہے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کھانا کھانے کے آداب کو ذکر فرما رہے تھے اپنی کتاب احیاء العلوم کے اندر۔ اب بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق اجتماعی صورت میں ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، جب آپ ایسے شخص کے ساتھ کھانا کھا رہے ہو جو عمر کے اندر بڑا ہو یا علم کے اندر بڑا ہو یا عمل اور فضیلت کے اندر بڑا ہو، کہ مطلب ہمارے جس طرح اساتذہ کرام یا مشائخ یا کوئی بھی ایسا شخص جو عمر کے اندر ہم سے بڑا ہو، جس طرح ہمارے والدین ہو گئے، تو کہتے ہیں کہ وہ تقدیم کے لائق ہیں، مقدم کرنا ہے ان کو، کہ جب کھانا اجتماعی صورت میں آپ کھا رہے ہوں، دسترخوان پر موجود ہوں، ابتدا جو ہے وہ بزرگوں سے کروائی جائے، بڑے بندے سے ابتدا کروائی جائے، یا کوئی عالم ہے یا اپنے اساتذہ ہیں یا مشائخ ہیں ان سے ابتدا کر، یا آپ حضور شروع فرمائیے جس طرح عموماً کہا جاتا ہے۔ تو یہ کھانا کھانے کے آداب میں سے ہے، اور آپ پھر ان کی اتباع اور اقتداء کے اندر کیا کریں، آپ بھی کھانا کھائیں۔ دوسرا ذکر آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ اجتماعی صورت میں کھانا کھا رہے ہوں، بالکل خاموش نہ رہا جائے۔ یہ عموماً ایک بات ہے جو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کھانا خاموشی کے ساتھ کھانا چاہیے۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں یہ تو اجمیوں کی عادت ہے، حتیٰ کہ اس کو ترک کر دیا جائے، مطلب یہ عادت چھوڑ دی جائے کہ خاموش رہنا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اجمی لوگوں کا شیوا ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب اجتماعی صورت میں کھانا کھایا جائے تو باتیں کی جائیں، نیک باتیں کی جائیں، اچھی اچھی باتیں کی جائیں، کھانا کھانے کے آداب بیان کی جائیں، مزاح کیا جائے، یہ بھی اچھے انداز میں، مسکراہٹ چہرے پہ ہو، کوئی نہ کوئی اچھی اچھی باتیں کی جائیں، بےہودہ باتوں سے جو ہے نا اجتناب کیا جائے۔ یا امام غزالی فرماتے ہیں بزرگوں کے واقعات کو بیان کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ تیسرا ادب جو آپ بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں پیالے برتن میں اپنے ساتھی کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا جائے، عام عادت سے زیادہ کھانے کا ارادہ نہ کریں۔ ہر شخص کو پتہ ہے کہ میری عادت کتنی ہے، دن کو میں کتنا کھاتا ہوں، رات کے وقت میں کتنا کھاتا ہوں، تو اتنا ہی کھایا جائے جتنی عادت ہے۔ یہ نہیں کہ لذیذ کھانے ہمارے سامنے پڑے ہوں اور ہم عادت سے بڑھ کر یا عادت کے برخلاف اگر ان کا استعمال کریں گے تو وہ طبی طور پر ہمیں نقصان بھی دیں۔ آپ فرماتے کیونکہ عادت کے موافق عادت کے برخلاف کرنا، کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے، طبی طور پر بھی نقصان ہے اور یہ آداب کھانا کے بھی کیا ہے جی خلاف ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کھجوریں جو ہیں آپ کے دسترخوان کے اوپر موجود ہوں تو ایک ہی بار 2 کھجوریں نہ اٹھائی جائیں۔ مطلب اس میں بھی ایک وہ نہ کھانے کی طرف حرص ہے، کہ مطلب جو دیکھنے والے آس پاس اطراف دائیں بائیں لوگ بیٹھے ہوں گے وہ کیا سوچیں گے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا بھوکا بندہ، یہ جی اکھن بھوک، ایسے نہ کیے جائے، بلکہ ایک ہی کھجور جو ہے وہ اٹھائی جائے۔ ادب کا تقاضا یہی ہے۔ ہاں البتہ دوسرے بھی اس طرح کرتے ہوں تو کھا سکتا ہے، اگر دوسرے بھی اسی طرح کر رہے ہیں تو پھر 2 کھجوریں اٹھا لی جائیں، اگر بقیہ ایک ایک اٹھا رہے ہیں تو پھر آپ 2 کو ہاتھ نہ لگائیں، کہ اس میں مطلب وہ طبی طور پر آپ حریص ہو رہے ہیں اس کھانے کی طرف، تو اس خواہش کو بھی کیا کر دیں، آپ ختم کر دیں۔ اور آداب کا یہی طریقہ ہے کہ جتنا وہ کھائیں ان کے ساتھ وہ اسی انداز میں، یا پھر ان سے اجازت لے لیں کہ 2 کھجوریں اگر دسترخوان سے اٹھانی ہے، باقی ایک ایک اٹھا رہے ہیں تو ان سے پوچھ کہ میں 2 اٹھا لوں یا میں 2 کھا سکتا ہوں، مذاق کے طور پر ہی کہہ دے، تو یہ طریقہ آداب میں ہے۔ اسی طرح امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اگر ساتھی کم کھاتا ہو تو اس کو ترغیب دیتے ہوئے کہنا، کھاؤ جی اور کھاؤ، یہ کہنا ٹھیک ہے، لیکن یہ صرف 3 بار کہا جائے۔ عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ بعض مقامات پر کھانے کے بعد ایک میٹھا پیش کیا جاتا ہے، کسٹر ہو گیا، کھیر مکس وغیرہ وغیرہ، تو بندہ کہتا ہے نا کھائیں جی بڑی اچھی بنی ہے، تو وہ اگلا بندہ معمولاً آج کل جس طرح معمول ہے کہ چاولوں کی طرف یا نمکین چیز کی طرف ایک رغبت زیادہ ہے، تھوڑی سی بندہ وہ میٹھی چیز استعمال کرتا ہے، پھر بندہ کہتا ہے اور کھاؤ جی، پھر کہتا ہے جی اور کھاؤ جی، وہ بار بار تکرار کرنا اور اپنی بات کو 3 مرتبہ سے زائد کہنا اور اگلے بندے کو شرمندہ کرنا، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ 3 دفعہ کہا جائے کہ یہ میٹھا ہے آپ پسند، اس کو کھائیں جی، یا دوبارہ کہہ دیں یا 3 مرتبہ سے زائد کہنا، چاہے وہ چیز میٹھی ہو، چیز نمکین ہو، کوئی بھی چیز ہو، 3 مرتبہ سے زائد کہنا یہ بھی آداب کے خلاف ہے، تو ایسا نہ کیا جائے، 3 مرتبہ کہی جائے، یا 1 مرتبہ کہہ لیں یا 2 مرتبہ کہہ لیں، یہ اصرار جو ہے یہ حد سے تجاوز کرنا ہے، یہ آداب کی کیا ہے جی خلاف ہے۔ بعض بندہ جو ہے نا وہ شرم کے اندر ندامت اس کو پڑتی ہے، وہ نہ کھاتے ہوئے بھی کھا لیتا ہے، لیکن وہی میٹھی چیز ہو یا نمکین چیز ہو وہی طبی طور پہ پھر اس کو نقصان دیتی ہے، تو وہ
شرمندگی سے بچتے ہوئے پھر کھا لیتا ہے تو زیادہ اصرار اور بار بار تکرار جو ہے یہ نہ کیا جائے۔ حدیث لے کے آئے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب کسی بات کے لیے عرض کیا جاتا تو 3 بار سے زائد نہ کہا جاتا تھا۔ یہ 3 مرتبہ ہی پیشکش کرنا یہ طریقہ بالکل مستحسن اور اچھا عمل ہے، اور آپ اپنے کلام مبارک کو 3 بار دہراتے تھے۔ یہ رسول اللہ علیہ السلام کی سنت مبارکہ بھی ہے کہ 3 مرتبہ سرکار اپنے کلام کو دہراتے تھے، تو 3 بار سے زیادہ کہنا مستحب نہیں، لیکن کھانے کے لیے اسے قسم دینا یہ ممنوع ہے۔ قسم دے کر کہنا یہ کیا ہے؟ ممنوع ہے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کھانا اس بات سے ہلکا ہے کہ قسم دی جائے، کبھی بھی قسم دے کے اس کو مجبور نہ کیا جائے۔ اپنے ساتھی کو یہ کہنے پہ مجبور نہ کرے کہ کھاؤ، مطلب بعض اہل ادب نے فرمایا کہ بہترین کھانے والا وہ شخص ہے جو اپنے ساتھی کو اس بات پر مجبور نہ کرے۔ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے اجتماعی صورت میں، بہت زیادہ ادب ہے اس کے اندر، مجبور نہ کیا جائے کسی کو، اصرار اور تکرار نہ کیجیے، کھاؤ جی یہ نہ کہا جائے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، پھر ایک بات یہ لکھی ہے کہ تنہائی میں کھانے کی جو عادت ہے نا اسی کو اختیار کیا جائے۔ جب بندہ گھر میں اکیلا بیٹھتا ہے نا تو جو جتنا کھاتا ہے ہر شخص کو علم ہے، اسی عادت کو اجتماعی صورت میں بھی آپ اختیار کریں، یہ سب سے بہترین۔ تنہائی میں اگر 2 روٹیاں کھاتے ہیں وہاں پر 2 کھا لیں، 1 روٹی کھاتے ہیں وہاں پر بھی 1 کھائیں، 3 کھاتے ہیں وہاں پر بھی 3 کھائیں، جیسی آپ کی عادت ہے کھانے کی وہی انداز جو ہے آپ اجتماعی صورت میں بھی اپنائیے، یہ سب سے بہترین ہے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ تنہائی میں اچھے طریقے کی عادت ڈالے تاکہ اجتماعی صورت میں تکلیف کی ضرورت نہ رہے۔ اللہ اکبر۔ البتہ اپنے مسلمان بھائیوں کو ترجیح دیتے ہوئے، ان کی حاجت کو دیکھتے ہوئے اگر ایسا کرے تو اچھی بات ہے۔ اسی طرح دوسروں کا ساتھ دینے اور انہیں کھانے کی رغبت دینے کے لیے زیادہ کھائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ تو اچھی بات ہے۔ ترغیب دینا یا ان کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے مزید چند والے اگر اپنی تنہائی والی عادت کے برخلاف بھی وہاں پر اجتماعی صورت میں کرے تو یہ اچھی بات ہے۔ یہ بھی ایک شرمندگی کا معاملہ ہے نا کہ 3 شخص 4 شخص مل کے کھا رہے ہیں اور ایک شخص پہلے سے ہی کھا لے، 2-3 جو کھانے والے بچ جائیں گے ان کو ندامت کا سامنا ہوگا، تو کہتے ہیں پھر زیادہ کھا لے، مطلب وہ ساتھ نہ کچھ چباتا رہے، چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر، یا کوئی چیز پڑی ہے تو ساتھ لگا رہے تاکہ جو 2-3 بچ گئے ہیں ساتھی ہمارے ان کو ندامت اور شرمندگی نہ ہو۔ بلکہ یہ ترغیب اس انداز میں دینا جس طرح ہمارے بزرگان دین کیا کرتے ہیں۔ حضرت ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی کھجوریں اپنے ساتھیوں کے آگے کرتے ہوئے فرماتے تھے جو آدمی زیادہ کھائے گا میں اسے 1 گٹلی کے مقابلے میں 1 درہم دوں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ ابن مبارک علیہ رحم، سبحان اللہ۔ اور مزید دیکھیں آپ گٹلیوں کو گنتے تھے، جس شخص کی گٹلیاں زیادہ ہوتی ہیں اسے آپ اسی حساب سے درہم جو ہے وہ زیادہ دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ابن مبارک کیوں ایسا کرتے تھے؟ امام غزالی فرماتے ہیں تاکہ ان کی جھجک شرمانہ دور ہو جائے اور خوشی مطلب کھانے کی ترغیب دینے کی خاطر حضرت ابن مبارک ایسا کیا کرتے تھے۔ حضرت جعفر بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے وہ بھائی زیادہ پسند ہے جو زیادہ کھاتے اور بڑے بڑے لقمے لے، جو زیادہ کھائے، شرمندگی جو ہے نا اس کو چھوڑ دے، اجتماعی صورت میں زیادہ کھائے، بڑے بڑے لقمے لے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے وہ شخص زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ فرماتے ہیں جس سے کھانے کے لیے زور لگانے کی ضرورت پڑے وہ مجھ پر بڑا بوجھ ہے، اصرار اور تکرار نہ کرنا پڑے بلکہ خود ہی وہ جتنا اس کا جی چاہتا ہے وہ اتنا ہی کیا کر لے، کھا لے۔ سبحان اللہ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی شخص کی محبت کا کھرا پن اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کے گھر اچھے طریقے سے کھائے، شرمندگی کو چھوڑ دے، کہ میزبان اصرار نہ کرے، تکرار نہ کرے، جتنا اس کا جی چاہتا ہے اجتماعی صورت میں جب دسترخوان پر موجود ہو وہ اتنا کھا لے۔ یہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ محبت کا کھرا پن ہے، یہ اظہار محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ جتنا اس کا جی چاہتا ہے وہ کھل کے اپنے بھائی کے جو ہے گھر وہ کھانا کھا سکتا ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ ہمیں تنہائی کی صورت میں یا اجتماعی صورت میں جو آداب ہمارے بزرگان دین لکھے ہیں کھانا کھانے کے آداب، ان آداب پر عمل کرنے کی اور رسول اللہ علیہ السلام کی جو عظیم سنتیں ہیں کھانا کھانے کے لحاظ سے ان سنتوں کو اپنانے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم حجت الاسلام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے درجات بلند فرمائے اور آپ کے فیوز و برکات سے اللہ کریم ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔